حکمرانی کرنے والوں، روب ڈھارنے والوں، جانوروں پر حکومت کرنے والوں، انسانوں پر حکومت کرنے والوں، قلم کی نب اس کے سچائی سے دنیا کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور خدا ماننے والوں، آج سارے کے سارے یک زبان بولو، آج تمہارے پر بادشاہت کرنے والا کون ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ اس بیان کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا۔ تو إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا، اپنے بھی پرائے بھی، گورے بھی کالے بھی، چھوٹے بھی بڑے بھی، لمبے قد والے چھوٹے قد والے، جسامت والے قامت والے، پتلے موٹے، سارے کے سارے کافر مسلمان اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین کا مالک، آسمان کا مالک، سورج چاند اور سورج چاند کی چمک کا مالک جب یوں اعلان فرمائے گا لمن الملک اليوم، حکمرانی کرنے والوں، روب ڈھارنے والوں، جانوروں پر حکومت کرنے والوں، انسانوں پر حکومت کرنے والوں، قلم کی نب اس کے سچائی سے دنیا کی زندگی موت کے فیصلے کرنے والوں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا اور خدا ماننے والوں، آج سارے کے سارے یک زبان بولو، آج تمہارے پر بادشاہت کرنے والا کون ہے؟ میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، اللہ اللہ کہنے کی زبان کو عادت ڈالو۔ رب اکبر کی قسم ہے، ورنہ موت کے بعد اللہ کے سامنے زبان سے اللہ کہنا مشکل ہو جائے گا۔ اتنا اللہ اللہ کہنے کی عادت ڈالیے، اتنا ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگائیے، اتنا خداوند عالم کا ذکر کیجئے کہ قبر کے اندر میرے عزیزو اگر سوال کرنے والا پوچھے من ربک، تیرا رب کون ہے، سوال کرنے والے سے پہلے جواب آئے ربی اللہ، کھانا کھا کے جس کا نام لے کے شکر ادا کرو گے، کھانا کھانے سے پہلے جس کا نام لے کر کھانے کھانے کی ابتدا کرو گے، گھر میں آتے جاتے جس کا نام لوگے، بازاروں میں پھر کے جس کا نام لوگے، نمازوں کے سجدے رکوع قیام میں جس کا نام لوگے، اتحیات میں جس کا نام لوگے، تکبیرات میں تلبیہ میں جس کا نام لوگے، تسبیح کے دانوں پہ جس کا ذکر کرو گے، اتنی زبان کو عادت ڈالو کہ میرے عزیزو موت کے وقت دنیا تمہیں نہ کہے بلکہ دنیا والوں کو کہو میرے ساتھ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی کوئی بھلا بات ہے؟ میرا ورثہ، میری ملکت مجھے دنیا والے، محلے والے، میری اولاد یاد کرا رہی ہے۔ یقین جانو کسی کی ملکت مال ہے، کسی کی ملکت زمین ہے، کسی کی ملکت پیسہ ہے، آپ کی میری ملکت لا الہ الا اللہ ایمان ہے۔ اور میرے عزیزو کتنی بدنصیبی کی بات ہے، دنیا کے سکوں کی حفاظت کر کے چلا گیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر کے نہیں جا رہا ہے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلا فلا کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے جنازہ اٹھایا جائے گا، پورا وسیبہ جائے گا، ایکڑوں میں جگہ نہیں ملے گی، مربوں میں جگہ نہیں ملے گی، عیدگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، مسجد کے بیڑے میں جگہ نہیں ملے گی، جنازگاہ میں جگہ نہیں ملے گی، وسیبہ آئے گا، علاقے سے آئیں گے، گاؤں سے آئیں گے، رشتہ دار سارے کے سارے خاندان والے آئیں گے، کوئی پھولوں کی پتیاں لے کے آئے گا، کوئی عرقی گلاب لے کے آئے گا، کوئی پھولوں کی چادر لے کے آئے گا، کس پہ ڈالتے ہو؟ اس اپنے رشتہ دار کے اوپر ڈالتے ہو جس پہ میرے عزیزو کلمے والی، جس پر قرآن والی، یا حیو یا قیوم والی، ایمان مجمل، ایمان مفصل والی، 6 کلموں والی، چاروں کل والی چادر ڈلی ہوتی ہے، تم اس کو کندھا دینا سعادت سمجھتے ہو، مغفرت کا ذریعہ سمجھتے ہو۔ جب جنازہ گاہ کے اندر سے میرے عزیزو جنازہ ہو کے قبرستان میں قبر کے حوالے ہوتا ہے، فرشتے کہتے ہیں پرے جا، اس مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کنڈم مال کا ہم نے کیا کرنا، اس کچرے کے ڈھیر کا ہم نے کیا کرنا؟ وہ کہتے ہیں فرشتوں عرق گلاب کی سے دھو کے لایا، زعفران کی دھونی دے کے لایا، کستوری کی دھونی دے کے لایا، مشک عنبر کی دھونی سے نواز کے لایا، پھولوں کی چادروں میں ڈال کے لایا۔ کہنے لگے او بے شرمو، زندے تو دھوکہ کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی دھوکہ کر رہے ہو۔ چادر میں اس چادر میں لپیٹ کے لے کے آئے جس چادر کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر وہ لے کے آئے جسے کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا ہے۔
ہر بندہ آواز دے کے کلمہ شہادت کا نعرہ لگا رہا ہے. میت کے کان میں پوچھ، تو نے بھی تو کبھی کلمہ شہادت پڑھا تھا؟ اس وقت تو جہاں تیرے سے بات ہوا کرتی تھی فوراً اترا کے زبان درازی کر کے اترا کے کندھے مٹکا کے آنکھوں کی بھویں مٹکا کے کہتا ہے اے جہاں مٹھا گلا کے ڈٹھا. اللہ فرماتے نہیں دیکھے گا مجھے میری کبریائی کی قسم میں پھر بھی تجھے دکھاؤں گا. کبھی امت کے لیے ہاتھ اٹھا کے روئے، کبھی بیٹی کے لیے روئے، کبھی اولاد کے لیے روئے، کبھی نواسوں کے لیے روئے، کبھی صدیق کے گھرانے کے لیے، کبھی عائشہ کے بابے کے لیے، کبھی امت کی غمخواری میں روئے، سجدوں میں رکوع قیام میں روئے. میرے عزیزو ان رونے کے ساتھ کبھی قبر کی حالت کو دیکھ کے روئے. اللہ اکبر. فرمایا کرتے بچھوؤں کا گھر سانپوں کا گھر ہے، اندھیری کا گھر ہے. اللہ اکبر. وحشت کا گھر ہے، گنجان ہے. او لوگوں تمہارے اعمال، تمہاری نماز ہے، تمہاری زکات، تمہارے صدقہ خیرات، تمہارے ذکر اذکار اس اندھیری قبر کو روشن کر دیں گے. ہے کسی کو خبر؟ یا تو بٹن کھول لیے، کرتا اتار دیا، بنیان اتار دی، چڈا اتار دیا، تہمت اتار دی، کولر کے آگے، اے سی کے آگے. اللہ اکبر. میرے عزیزو راول پنڈی کے اندر میں ایک گھر میں گیا، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایک رات کے اندر انہوں نے کمرہ بنایا. انہیں پتہ لگا مولانا صدیقی صاحب آ رہے ہیں. اتنی محبت کرنے والے وہ لوگ تھے. ابھی دیواروں کا چونا گیلا تھا، بیڈ نیا، فلش نیا، میرے عزیزو کموڈ نیا. وہ مائی کہنے لگی مولانا 24 گھنٹے کے اندر کمرہ تیار کیا کہ اللہ کا ایک فقیر بندہ آ رہا ہے، اس کے لیے کمرہ تیار کیا. پردے میں میرے ساتھ ملنے آئی، کچھ ہدیہ دیا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ شوہر میرا باہر ہے، اس کی اجازت سے آپ سے ملنے کے لیے آئی. مولانا پتہ ہے میرے 3 بیٹے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، 3 منزلہ مکان ہے، ایک بیٹا ایک مکان ہم نے اللہ اکبر مرنے والے بیٹے کو کرائے پہ دے دیا. میں نے کہا وہ کرائے پہ کیسے دیا؟ اللہ اکبر. بیٹے کے مرنے کے بعد بڑا کہنے لگا مجھے لو میں یہاں بیٹھ رکھوں گا، چھوٹا کہنے لگا مجھے 2 دوستوں کی بیٹھک یہاں بناؤں گا. ہم میاں بیوی نے مشورہ کیا کیوں نہ مرنے والے کو مکان دے دیا جائے. میں نے کہا وہ مکان کا کمرہ کیسے دیا؟ کہ ہم نے دوسری منزل کے کمرے میں مرے ہوئے بچے کے کمرے میں مدرسہ بنا دیا. صبح و شام بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تلاوت یہاں ہوتی ہے، کرایہ بچے کی قبر کے اندر چلا جاتا. کیا بات. مجھے ایک آدمی ملے، کہنے لگے میری مسجد کے نمازی تھے، ہر جمعے میں تشریف لایا کرتے تھے، ایک دن لیٹ تشریف لائے. میں نے کہا ماں کہاں رہ گئے؟ کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے بچے کی قبر میں اے سی لگانے کے لیے گیا تھا. آسے پاسے کے لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، تازہ بچہ مرا، جوان بچہ مرا ہے، اس لیے دماغ پہ اثر ہے. بابا جی بہکی باتیں کرتے ہیں. کہو لوگوں مجھے کملا نہ کہو، مجھے جھلا نہ کہو، مجھے بیوقوف نہ کہو، میں باقی باتیں نہیں کر رہا، عقل مندی کی باتیں کر رہا ہوں. میں نے اپنے بچے کے کمرے میں اے سی لگایا، بیٹیوں کے کمرے میں اے سی، بیٹوں کے کمرے میں اے سی، بیوی کے کمرے میں اے سی لگا. لیکن میں نے کہا مرنے والے کی قبر میں اے سی لگاؤ. اللہ اکبر. صاحب کہنے لگے میں نے ہنستے ہنستے پوچھ لیا بھائی صاحب کہاں اے سی لگا کے آیا؟ کہ فلاں محلے کی مسجد میں اے سی لگا کے آیا. ٹھنڈی ہواؤں کے اندر نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، ان ہواؤں کا اثر بچے کی قبر کے اندر جاتا رہے گا. ہے کسی مرنے والے کا احساس؟ ابے کو کہاں چھوڑ کے آئے، اماں کو کہاں چھوڑ کے آئے، رشتہ دار کو کہاں چھوڑ کے آئے. قرآن میں نماز کا حکم، زکات کا حکم، روزے کا حکم ہے. کیا قرآن پاک میں خوبصورت دعا نہیں ہے جو آپ کے میرے لیے اتاری گئی؟ آپ کے میرے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے صدقے آپ کو مجھے دی گئی. فرمایا ساری زندگی نمازی رہا، روزے دار رہا، تبلیغ میں کام کرتا رہا، 50 سال مسجد کی دروازے کی چابی تیرے پاس رہی، تالے کی چابی تیرے پاس رہی، 70 سال مسجد کا خزانچی رہا، پہلی صف کے اندر کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا، اپنی موجودگی میں کسی کو اذان اقامت نہیں پڑھنے دیتا تھا. وہ حاجی صاحب نظر نہیں آ رہے، بابا جی نظر نہیں آ رہے، کہ آپ کو نہیں پتا 6 مہینے ہو گئے فالج کے مرض میں بستر پہ پڑے ہوئے، اب تو کلمہ بھی زبان پہ نہیں آ رہا، اب تو نماز کا پتہ کوئی نہیں. بابو لوگوں کی حالت دیکھ کر، ہسپتالوں کے بیڈ دیکھ کر، اما ابا کو بیمار دیکھ کر کم سے کم ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب.
साहब इलाहुल आलमीन सारी जिंदगी मस्जिदों के चक्कर लगाए, बिस्तर उठा के तबलीग में जाता रहा, जुमा पढ़ने के लिए मैं जाता रहा, तहज्जुद के लिए तेरे घर में मैं जाता रहा, तरावी पढ़ने के लिए मैं जाता रहा। अल्लाह ऐसी बीमारी ना देना, ऐसी माजूरी ना देना, जो बीमारी जो माजूरी मुझे बिस्तर पे डाल दे और मौत के वक्त सजदा मेरे से छीन जाए। मालिक कायनात आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करूं, इलाहुल आलमीन जिंदगी की सेहत ऐसी अता फरमा देना, आखिरी सांस से चल रही हो और अजान हो के नमाज का वक्त हो जाए, या अल्लाह उस वक्त मौत न देना जब तक आखिरी वक्त की नमाज भी बुला कर अपने घर के अंदर ना पढ़वा दे। मस्जिद के अंदर इधर से दुआ आती है, दुआ करो जी बारिश हो जावे, फसलों दे दुआ करो जी, गर्मी ले दुआ करो जी, अल्लाह अकबर। दुआ तुम सारे दुआ करो, मैं करूंगा, लेकिन मैं भी तुम्हें कहता हूं दुआ करो अपने बच्चों के लिए, अपने नस्लों के लिए, अपनी बीवी के लिए दुआ किया करो। पंजाबी में करो वो सुनता है, उर्दू में करो वो सुनता है, मेरे अजीजों अरबी फारसी चीनी जुबान में करो, सराइकी में वो करो सुनता है। कौन सी दुआ? रब्बाना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह मेरी बीवी के किरदार को, मेरी बीवी के अखलाक को, मेरे बच्चों के किरदार को अल्लाह मेरे दिल का सूर बना दे, मेरी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना, जिस अल्लाह ने तुझे मुझे इमामत का ओहदा अता फरमाया, हम चपरासी की नौकरी तलाश करते फिर रहे हैं, हमारी अकल नहीं मारी गई। क्लर्क बनना फखर समझते हैं, अल्लाह अकबर। आबी जाहिद बनना, सजदे करना, अल्लाह के घर की सफाई करना, अल्लाह के घर की इबादत करना, खुदा के घर को आबाद समझना, इसके लिए मेरे अजीजों तैयार कोई नहीं। गालिबन बुखारी शरीफ की हदीस है, बाज जगह माई का जिक्र आया, बाज जगह मर्द का जिक्र आया। बाज उलमा फरमाते काले रंग का रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साहबी था। बाज जगह फरमाते एक माई रात को आया करती, दिन के उजाले में आया करती, मस्जिद की आके सफाई करके चली जाया करती। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो माई नजर ना आई या वो मर्द नजर ना आया। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बात है, वो सफाई करने वाली नहीं आ रही? अर्ज किया रसूलल्लाह उसका इंतकाल हो गया, हमने उसका जनाजा पढ़ के दफना दिया। आपने फरमाया कि इसलिए कि वो सफाई करने वाली थी, तुम्हें क्या पता सफाई करने वाले का क्या मकाम है, तुम्हें क्या पता मस्जिद को झाड़ू देने वाले का क्या मकाम है, उसकी कब्र कहाँ है? फरमाया मुझे उसकी कब्र पे ले जाओ, कमली वाला उसकी कब्र पे जाके जनाजा पड़ेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते काश मैं 22 मुरबा मील का हुक्मरान ना होता, मस्जिद का मुअज्जिन होता। जिस मुअज्जिन को सबने अल्लाह वास्ते की मिठाई समझ रखा है, जेड़ा देखता लड्डू मुंह च पा के घूमता रहता है। जुतियां चाहते रखो रखो, कूड़ा चाह दो, बल्बदार दो, तेरे बाप के नौकर है, एक काम तय भी तय कर, तूने हुजूर के हाथों से औज़ो कोसर का प्याला नहीं पकड़ना। गर्मी का मौसम है, मस्जिद का इमाम साहब मस्जिद के जनरेटर से, मस्जिद के यूपीएस से बिजली नहीं ले सकता। तुमने इस महकमे को, इन वैकेंसियों को, इन सीटों को इतना कमजोर कर दिया कि दुनियादारों में दीनदारों के बेटे भी अब इस महकमे में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं। मेरी क्या हैसियत है, मेरा क्या मकाम है, मुझे दुनिया पीरे तरीकत के, रहबर शरीयत के, खतीब पाकिस्तान के, खतीब यूरोप एशिया के, जब मेरा बच्चा दाढ़ी मूंड के मेरे सामने खड़ा होगा तो माशरे में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी? हलाल रोजी कमाना कोई बुरी बात नहीं, मोटरसाइकिल के मैकेनिक बनना, वर्कशॉप बनना, अल्लाह तेल के अंदर हाथ काले करना, छाबड़ी लगाना, फ्रूट बेचना, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, ये कोई बुरी बात नहीं, लेकिन शान के तकाजों के बराबर कोई नहीं। आलिम का बेटा आलिम होना चाहिए था, कारी का बेटा कारी होना चाहिए था, मुफ्ती का बेटा मुफ्ती होना चाहिए था। रब्बे अकबर की कसम ऐसी बदनसीबी कि आलिम का बेटा इलेक्ट्रीशियन बन गया है। उलमा के बेटे ऐसे पफ निकाल के फिरते हैं कि बाप की गैरत का जनाजा निकल जाता है। ऐसे डिजाइन वाले लिबास पहनेंगे कि बाप बेटे का तारुफ करता है, कराता है, बाप हमारे शर्मा के सर नीचे कर देता है। क्यों? उसकी मेन वजह इन महकमों की मजबूती कोई नहीं। 10,000 15,000, शायद 15,000 तुम्हारे इलाके में बहुत बड़ी तनख्वाह हो,
بجلی کے بل آئے, بڑے بڑے کے پجامے ڈھیلے کر دیے, یہ مولوی بیچارے کہاں جائیں گے؟ پانی کے کولر مسجد میں, اے سی 4 الماریاں ٹھنڈی مسجد میں. اگر مولانا 1.5 لاکھ روپے ایسیوں کا بل دے سکتے ہو تو 75-70 ہزار مولوی کو تنخواہ دیتے جان کیوں نکلتی ہے بابا؟ کم سے کم مسجد کے مؤذن کی 40,000 تنخواہ ہو, امام کی 70,000 تنخواہ ہو. اللہ کی قسم 3 مرتبہ اٹھا کے کہتا ہوں, یونیورسٹی والے بھی یونیورسٹی کی تعلیمیں چھوڑ کے مدرسے میں داخلہ امام بننے کے لیے لے لیں گے. وہ کہتے ابا ساڈی توبہ تھلوں ہاتھ پوا کے کرنا نلوال ہے, ابا سی کوئی نہیں مولوی بننا, جب تیری عزت علاقے لینے نہیں کی تھی ساڈی عزت کی کرن گے. کتنی بد نصیبی کی بات ہے. مجھے نہیں پتا تمہارے علاقے کا امام کون ہے, لیکن حالات دیکھنے میں آئے. 50 سال مولوی صاحب مسجد میں امامت کرا کے دنیا سے رخصت ہوا. رب اکبر کی قسم علاقے میں اس کی بیوہ کو کوئی کرائے کا مکان نہیں لے کے دیتا ہے. 40 سال مدرسوں میں درس دینے والے, انہیں گرمی میں چھٹی کوئی نہیں, بقرعید پر چمڑے اکٹھے کرنے, کھالیں اکٹھی کرنی, چھٹی کوئی نہیں. عید کے اوپر فطرانے کی رسیدیں کاٹنی, چھٹی کوئی نہیں. صبح سے لے کر شام تک پڑھانے والے تمہارے پورے علاقے کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا کے چلے گئے, تمہاری میتوں کو غسل دے کے چلے گئے, تمہاری بچوں کی نکاح پڑھا کے چلے گئے. رب اکبر کی قسم ہو جگیردارو, نمبردارو, ایکڑ مربوں کے مال کو, ہائی نہیں میری مد نصیبی جس نے ہمارے بچے کے سینے کو قرآن کا صدوق بنایا. میں اس استاد کو 2 مرلے زمین دے کے مکان نہ بنا سکا. بھالا نہیں آتی زمین کو. بابو او بابو, اگر یہ اللہ کے دین کے کام نہیں آئی تو کام تیرے بھی کوئی نہیں آنی. یوں جائے گی, یوں کر کے جائے گی. آج تیرا نام جلسے کی صدارتوں میں لیا جاتا ہے, تیرا نام مسجد کی دیواروں کے سے جا کے ٹکراتا ہے, تیرا نام جلسے میں لیا جاتا ہے, صدارتیں مسجد کی کرتا ہے. ڈر اس دن سے کہ تیرا نام عدالت کے کٹہرے کے اندر لیا جانے لگے. بابو جی کوشش کرنا, بھائی کو گھر کی 4 دیواری میں دینا, بہن کو گھر کے کمرے کے اندر دے دینا, تمہیں اچھا لگے گا. 1.5 مرلے کے لیے, 1 قلعے کے لیے اپنے باپ کے نام کو عدالتوں میں ذلیل کراؤ گے. اگلی بات کر کے جاؤں گا, انشاءاللہ تمہارے دل پہ لگے گی. یہ جتنے بزرگ بیٹھے ہو میرے سمیت, چٹی داڑھی میری بھی آ گئی, کالی آپ کی بھی کوئی نہیں رہے گی. اپنے جوان بچوں کو جن کو دیکھو کہ پھر گئے, اب دنیا میں نکھر گئے, رات کو اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر یہ چٹی داڑھی دکھا کے رونے لگ جانا کہ میرے بچوں اس بزرگی کو علاقے میں بچایا, معاشرے میں بچایا, محلے میں بچایا, خاندان میں بچایا. دنیا دیکھ کے کھڑے ہو کے مجھے سلام کرتی ہے, بچیاں مجھے دیکھ کے پردہ اندر چلی جاتی ہیں. اے میری بچیوں, میں میرے بچوں, اے میری بچیوں, خدا کے واسطے اپنے باپ کی چٹی داڑھی کو بڑھاپے میں ذلیل نہ کروانا. اچھا ہوگا تمہارا باپ تھانے کے سامنے کھڑا ہو, اچھا ہوگا تمہارا باپ کچہریوں کے اندر دھکے کھا رہا ہو. رب اکبر کی قسم آج اولاد کو منا لو, اولاد کو دنیا کا وارث بنایا, مکان دکان کا وارث بنایا. بچوں کے لیے اللہ کے آگے اتنا رو کہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو ہماری قبروں کا وارث بنا دے. علاقے میں فوتگی ہوتی ہے, کہتے ہیں مولانا اللہ اکبر بیان کے لیے تشریف لاؤ, بڑا آدمی فوت ہوا یا چھوٹا آدمی فوت ہوا, اتنی خدمت کریں گے, کھانا آپ کو کھلائیں گے, گھنٹہ پہلے آ جانا, 11 بجے فارغ کریں گے. بیان ہوا, نعت خوانی ہوئی, سارے نعت پڑھ کے چلے گئے, ختم پڑھ کے چلے گئے, کھانا سامنے آ گیا. اللہ اکبر, 2 آدمی ادھر سے اٹھے, 2 آدمی ادھر سے اٹھے, 4 آدمی ادھر سے اٹھے. حضرت جی دستار کر دو, دستار کر دو, پگ باندھ دو. کون سی؟ چودھری کی, ایم این اے کی, ایم پی اے کی, میر کی, نمبردار کی, کون سی پگ باندھ رہے ہو؟ کنانا گھر کی نمبرداری کی مانگ رہے ہیں. چوکٹ کا, دروازے کا, مربے کا, رقبے کا, دھیوں کا, ماؤں کا, بیٹیوں کا. آج کے بعد یہ وارث رہے گا, اس کی بغیر اجازت کے نہ گھر میں کوئی آئے گا, نہ گھر سے کوئی جائے گا. یہاں کرے گا تو ہاں ہوگی, نہ کرے گا تو نہ ہوگی. اس کی پگ کے نیچے اس کی ماں تابع رہے گی, بہن تابع رہے گی, بھائی تابع رہیں گے. میں نے کہا مولانا یہ ذمہ داری آپ سنبھالو. میری تو تقریر کی ذمہ داری تھی, میں تو پوری کر کے جا رہا. اگر پگ بدوانی ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھل میں بھی دے دوں گا, لوگ میری مخالفت نہ کریں. لیکن میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے سر پہ پگ ضرور باندھوں
باندھوں گا. جو یہ 2 گز کا پرنا تم لے کے آئی یہ پگ نہیں باندھوں گا بلکہ اپنے سر سے پگڑی اتار کے باندھوں گا. پہلے مجھے اس بچے سے کچھ سوال کرنے دو. مولا کیا سوال کرو گے؟ ابا کیا چھوڑ کے گیا؟ ابے نے کیا کیا؟ کتنی زمین چھوڑ کے گیا؟ رب اکبر کی قسم اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں. میں کوئی سوال نہیں کروں گا. میں پوچھوں گا باپ کو مرے کتنے دن ہوئے؟ کہ پرسوں عصر کی نماز کے بعد جنازہ پڑھا تھا. پرسوں عصر سے لے کے مغرب آئی, مغرب سے لے کے عشاء, عشاء کے بعد فجر آئی, ظہر آئی, عصر آئی, مغرب آئی, عشاء آئی, یعنی اللہ اکبر 7-8 نمازیں گزر گئی. قسم اٹھا کے بتا اپنے باپ کے بعد تو نے کتنا قرآن پڑھ کے اپنے باپ کو بخشا ہے؟ اللہ اکبر. قسم اٹھا کے بتا باپ کا جنازہ پڑھنے کے بعد کتنی مرتبہ خدا کے گھر میں نماز کا سجدہ کرنے کے لیے گیا؟ اور بے شرما میں تیرے سر پہ پگڑی نہیں باندھتا. تو قل اللہ کا ثواب لینے کے لیے اس مسجد میں دوڑ رہا تھا. تو قرآن کا ثواب لینے کے لیے یہاں بھاگ رہا تھا. تو سورہ یاسین کے لیے قرآن والے بچے پڑھنے کے لیے بلائے تھے. تو نے تو سورہ ملک کے لیے لوگوں کو بلایا تھا. زور زور سے کہہ رہا تھا اچا درود شریف پڑھو, بابے دی مغفرت دی دعا کرو. تو پگڑی ان کو باندھنی چاہیے تھی اللہ کی قسم. جس نے ایک مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد قل اللہ نہ پڑھی, میں ذمہ داری سے کہتا ہوں پگڑی بدوانے کا حقدار بھی کوئی نہیں. نعرے تکبیر, تاجدار خط نبوت, پاکستان مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب زندہ باد. اتنا بڑا دھوکہ مولوی زبیر, کتنی بڑی ڈکوسلے بازی ہے. کرنے چاہ کے کہنے گے بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے, بیان لمبا چکرو روٹی نو دے رہے. یہ روٹی تیار ہو جائے بیان مختصر کرو, لوگ کہاں جانا ہے. اللہ کہتے اللہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. دھوکہ دیا. دعا لمبی چا کرو, روٹی تقسیم ہو رہی ہے, لمبی چا کرو, لمبی چا کرو. مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ایک باغ کمالی جا رہا تھا. راستے میں فقیر ملا, ہاتھ پھیلا دیا. انطعم فی سبیل اللہ. نبی کھجور ایک ہی ہاتھ میں تھی, آدھی کھائی ہوئی, آدھی کتری ہوئی, آدھی ہاتھ میں گٹھلی سمیت. پلٹ کے نہ گیا, ہاتھ پکڑ کے گھر نہ لے کے گیا, کسے میں ہاتھ نہ ڈالا, جیب میں جو کھجور جو کھا رہا تھا اس کا آدھا دانہ دے دیا. جیسے گھر آیا قدم اکھڑنے شروع ہو گئے, قدم بھاری بھاری ہو گئے. بچوں کو اولاد کو بلایا, کہنے لگا لگتا ہے زندگی وفا نہیں کرے گی. کہ کیا ہوا؟ کہ موت نے آن لیا. بیوی کو وصیت کر رہا ہوں یہ مکان تیرا, بیٹے یہ باغ تیرا, یہ باغ تیرا, یہ باغ تیرا. ایک باغ بچا, کہ مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد, مجھے دفنانے کے بعد جو باغ میں نے اپنے لیے رکھا وہ اللہ کے راستے میں دے دینا. بچوں نے وصیت کے مطابق عمل پورا کیا. جب انتقال ہو گیا, جنازہ پڑھنے کے بعد باغ اللہ کے راستے میں دے دیا. 3-4 دن کے بعد مرنے والا خام میں آیا, سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے جنت کے دروازے پہ کھڑا تھا. دیکھنے والے نے کہا تیری بخشش کیوں نہ ہو, کتنے کھجور کے درختوں والا باغ تو اللہ کے راستے میں دے گیا. ہنس کے کہنے لگا اچھا یہ میرے بچوں نے دیا تھا. وہ کہنے تینوں نہیں پتا؟ کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں لگا. کہ پھر یہ جنت کے مزے, یہ سب پوشاکیں, یہ جنت کے محل کہاں سے آئے؟ ٹھنڈا ہوکا بھر کے کہنے لگا جاؤ میرے بچوں سے کہہ دینا جو تم نے باغ دیا ابھی تو اس کا حساب نہیں ہوا. جو ایک کھجور کھا رہا تھا آدھی خود کا یا آدھی فقیر کو دے دی. اللہ کی رضا اللہ کے نام پہ دی. اللہ کو اتنا عمل پسند آیا, اس آدھی کھجور کے ٹکڑے کے بدلے اللہ نے سارے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. نہیں دیکھتا میں تمہارے مالوں کو, نہیں دیکھتا تمہاری چالوں کو, نہیں دیکھتا میں تمہاری مورتیوں کو, نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو, نہیں دیکھتا میں تمہارے حال کو. الا من اتى الله بقلب سليم. اس وقت میں دیکھتا ہوں جب تو اپنی جیب میں سے پیسہ نکال کر کسی یتیم, کسی بیوہ, کسی مسکین, کسی غریب کے ہاتھ میں دھرتا ہے, اس وقت میں دیکھتا ہوں میری رضا کے لیے کر رہا ہے کہ دنیا پر احسان جتلانے کے لیے کر رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا, ہر عمل بندے کا تولا جائے گا. کسی میں ریاکاری آ جائے گی, کسی میں دکھلاوا آ جائے گا, کسی میں بدنیتی آ جائے گی, کسی میں کمزوری آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے سارے کمزور کوئی نیا عمل لے کے آ. کہے گا اللہ تھیلے خالی ہو گئے, ٹوکریاں خالی ہو گئی, بیگ خالی ہو گئے, اللہ میرے پاس ککھ نہیں بچا.
اللہ فرمائیں گے ایک عمل میرا تیرے پاس ہے، یاد کر رات کر صبح صبح گھر سے نکلا تھا، گھر کے دروازے سے باہر نکلا، راستے میں ایک درخت کی لکڑی پڑی ہوئی تھی اور وہ مسلمانوں کی آمد و رفت والے راستے میں پڑی ہوئی تھی، تو نے اس لکڑی کو رات کے اندھیرے میں اس لیے اٹھا کے ایک طرف کر دیا کہ اندھیرے میں کسی مسلمان کے پیر میں اٹک گئی، مسلمان کو تکلیف ملے گی۔ اے میرے بندے، جس وقت یہ عمل کر رہا تھا تو تھا یا میں تھا؟ تو کر رہا تھا، میں تیرے عمل کو دیکھ رہا تھا، اس میں کوئی ریا ہے، کوئی دکھلاوا نہیں تھا، یہ تیرا عمل مجھے اتنا پسند آیا، اے بندے اس عمل کے بدلے میں نے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ کوئی سجدوں کا محتاج ہے؟ اگر سجدوں کا موازنہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ تیرے میرے سجدوں کو دیکھ کے کہے گا بلال وہ انگاروں پہ جو تُو نے سجدہ کیا تھا وہ دکھا۔ اگر قربانیوں پہ موازنہ ہوگا، میرے عزیزوں کوئی مال کی قربانی دے گا، کوئی اپنی زمین پہ مسجد بنائے گا، میرے عزیزوں کوئی اپنی زمین کے اوپر مدرسہ بنائے گا، مالک کائنات کربلا والوں کو اٹھائے گا۔ اللہ فرمائے گا او کربلا والوں، انہوں نے مال دے کے مجھے راضی کیا، آمنہ کے لال نے اپنے لال دے کے میں خدا کو راضی کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا طریقہ بتلایا، بیت اللہ تعمیر ہوا، ہاتھوں میں گارا، کپڑوں پہ گارا، داڑھی کے بالوں پہ گارا، اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گارا، کیا کرے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، آپ کے میرے ماں باپ نے نہیں دیکھا، جس نے دیکھا اس نے پورا نقشہ قرآن کے اندر بیان کر دیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو جب ابراہیم اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اسے قبول فرما، تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر کیا مانگا؟ جب اپنی مزدوری بتلائی، اپنی عاجزی دکھائی، پھر ساتھ ہی مانگ دیا۔ اللہ اکبر، بندہ عاجزی دکھاتا ہے دوسرے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی رحمت کو جو چاہے ساتھ ہی مانگ لیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا، گھر بنا دیا، ترتیبیں تو سکھا دے، یا اللہ میری نسلوں کو فرما بردار بنا دے۔ کا ہو گیا، اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہ آج مانگ لو، مانگنے کا موقع ہے۔ آج وہ دینے پر آیا تو ابراہیم بھی لینے پر آیا، یوں کر کے دامن پھیلایا، یا اللہ سونے کے سکے مانگوں گا، چاندی کے مانگوں گا، لوہا مانگوں گا دنیا میں رہ جائے گا، اس کا میری ذات کو فائدہ، پتل مانگوں گا، اللہ میں تیرے سے وہ کیوں نہ مانگوں جس سے پورے جہان کو فائدہ ملے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا مانگے گا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور ابراہیم علیہ السلام میرے پیارے، تو نے وہ میری چیز، میری نعمتوں میں خزانہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے، مجھے دیتے پتہ لگے گا، ابراہیم تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا۔ تو نے مجھے اتنا راضی کیا کہ میں نے آمنہ کا لال ابراہیم محمد رسول اللہ تیری جھولی میں ڈال دیا۔ شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، صفت مصطفیٰ، مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، نعرہ تکبیر۔ ابھی آئے نہیں، چاند مبارک دے رہا، ستارے مبارک دے رہے، مٹی کے ذرات مبارک دے رہے، درختوں کے پتے مبارک دے رہے، پتھروں پہاڑوں کے پتھر مبارک دے رہے، پانی کی موجیں کو مبارکباد دے رہی۔ مائی آمنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، مائی آمنہ کہتی ہیں جلوے پہ آئے کوئی نہیں، نور کے جلووں کی اللہ اکبر اثرات پہلے ہونا شروع ہو گئے۔ فرمایا وہ لوگ ہو جس دل سے آمنہ کا لال، آمنہ کہتی آمنہ محبوب خدا جب سے میری جھولی میں آیا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا کسی نبی نے آ کے مبارکباد نہ دی ہو۔ رات کو ایسی عورتیں آ کے پکا جلتی تھی کہ دنیا میں صبح کے وقت میں کسی آنکھ نے نہ دیکھا۔ جدھر میں اشارے کروں ستارے میرے اشاروں پر، چاند میرے اشارے پر گھوما کرتا تھا۔ صبح صبح میری ماں مجھے پانی کا ڈول دے دیتی اور کہتی جا بی بی پانی بھر کے لا۔ فرمایا میں اپنی سہیلیوں سنگتیوں کے ساتھ پانی بھرنے جاتی، اللہ کی امانت میرے پیٹ میں ہوتی، جھونکا میرے سے نہیں جاتا، پانی کے کنویں کے کنارے جا کے کھڑی ہوتی
ہوتی, یوں کر کے نظر ڈال کے دیکھتی پانی گہرائی میں ہوتا. ہائے میں کیسے ڈول ڈالوں گی, کیسے رسی کھینچوں گی. پیدا کرنے والے کی قسم ہے ابھی میری نظر پڑا کرتی تھی, پانی ٹھاٹھے مارتا اوپر آ جایا کرتا تھا. میں پانی ڈول بھرتی تھی, چلنے لگتی, سہیلیاں میری باں پکڑ لیتی اور کہتی آمنہ ٹھہر جا, جب تک تو یہاں کھڑی رہے گی تیری قدموں کی برکت سے پانی کناروں تک رہے گا اور ہمیں برتن بھرنے میں آسانی ہوگی. حضرت آمنہ کی ساس صاحبہ کہہ رہی ہیں, کملی والے کی دادی فاطمہ کہہ رہی ہیں, اور تو پانی دی گلہ نہ کر, تو پانی کی جھال کی گلے نہ کر, یہ بتا خوشبو کہاں سے لگاتی ہے, یہ بتا تیرے اندر سے خوشبو کہاں سے آتی ہے. عرب کا رواج ہے بے وہ عورتیں خوشبو نہیں لگاتی. آمنہ محلے والے اعتراض کر رہے ہیں, پڑوسی اعتراض کر رہے ہیں. دادا عبدالمطلب کو بیمار پڑ گیا, کہاں میں بھی یہی گلنا سن کے آیا, عورتوں کی جمع گوئیاں علیحدہ, آج تو حرم میں بات ہو رہی تھی. عبدالمطلب بتا تیرے دروازے پہ عطروں کی بارش کہاں سے ہوتی ہے. آمنہ اللہ اکبر, عورتوں نے شکایت کی تیرے کپڑوں سے خوشبو کی بات آتی ہے, خوشبو آتی ہے. سیدہ فرمانے لگی آنکھوں میں پانی آ گیا, مجھے میرا مرا ہوا عبداللہ یاد آ گیا. میں کہا اوہو اس امانت کا کمال ہے, اللہ کی اس رحمت نعمت کا کمال ہے. میں نے کہا اماں پگلی نہ کہنا, دیوانی نہ کہنا, جھلی نہ کہنا. کہتے ہو خوشبو پہ, کپڑوں میں خوشبو, جسم میں خوشبو, پیر کی جتی میں خوشبو, تکیے میں خوشبو, غلاب میں خوشبو کہاں سے آتی ہے. اماں مجھے یہ نہ کہنا اب تو اتر پینے لگ گئی, پیدا کرنے والے کی قسم ہے اماں میں تھوکتی ہوں تو میرے تھوک سے بھی خوشبو آتی ہے. شان محمد مصطفیٰ, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی, نعرہ تکبیر. دادی کہنے لگی چھڈ آمنہ گلا, حقیقت دس کہ میرے سے نہ پوچھ, اس دیوار سے پوچھ. کل یہاں سے گزرتے ہوئے میرا ہاتھ دیوار کو لگا, 24 گھنٹے گزر گئے, دیوار کی مٹی سے بھی خوشبو آ رہی ہے. آمنہ ساس پوچھ, کل رات اس سے پوچھنے کے لیے گئی تھی ساسا, میں کل رات پوچھنے گئی تھی, میں ہی کیا بی بی تک نہ میرے ول. آمنہ کیوں کر کے میری طرف نگاہ اٹھی, اس کے ماتھے سے نور کی لاٹ نکلی, میرے چہرے پہ گری, میں گر کے بے ہوش ہو گئی. میں کوئی نہیں پوچھ رہا, تو ہی پوچھ. عبدالمطلب آگے بڑھے, باپ کی طرح سر پہ ہاتھ پھیرا, بیٹی بتا کیا بات ہے. کہنے لگی ابا جی میری منو یا نہ منو, سسر ہونا عبداللہ چلا گیا, کوئی جھوٹی کہے گا کوئی سچی کہے گا, کوئی کہے گا ناٹک کر رہی. ابا جان میں تجھے اپنی نہیں سناتی, کپڑوں کی نہیں سناتی, تھوک کی نہیں سناتی, دیوار کی نہیں سناتی, اماں میں سہیلیوں کی نہیں سناتی, ابا تیرے یاروں کی نہیں سناتی. اے ڈول ویک, کل صبح میں پانی کا ڈول لے کے اس رستے سے یوں کر کے گئی, بوا کھولیا, کہو ابا سامنے درخت ہے جس کی شاخیں کوئی نہیں, ابا جس کے پتے کوئی نہیں, ٹہنیاں سوکھی پڑی ہیں. ابا جب میں پانی کا ڈول لے کے یوں کر کے گئی تو یوں کر کے جھکا, کہنے لگا آخری نبی کی ماں تجھے سلام ہو. دادا حیرت پہ گیا. ابا جی جب پانی کا ڈول واپس لے کے آئی تو یوں کر کے درخت کے پاس سے گزری. ابا اس درخت میں سے آواز آئی, ابشری یا آمنہ فإنک قد حملتنی بأحمد. آمنہ تجھے مبارک ہو, ان قریب تیری جھولی میں سارے نبیوں کا سردار آنے والا. سمجھ نہیں کہی آئی. دس تو دس. آمنہ نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھا, کہنے لگی مشک و عنبر کا کمال نہیں, کستوری کافور کا کمال نہیں, یہ تو آنے والے مہمان کا کمال ہے. چہرہ بھی اعلیٰ, چہرے کی رانائیاں بھی اعلیٰ, جمال اعلیٰ, کمال اعلیٰ, گفتار اعلیٰ, صورت سیرت اعلیٰ, اولاد اعلیٰ, صحاب اعلیٰ, بنین اعلیٰ, بنات اعلیٰ, سیر اعلیٰ, مقام اعلیٰ. امت بھی اللہ نے اعلیٰ عطا فرمائی. ادھر اللہ کی امانت آمنہ کی گود سے دنیا کی گود میں آئی, ادھر مالک کائنات نے حلیمہ سعدیہ کی ڈیوٹی لگا دی. حارث سانو خیر کوئی نہیں پہندا, ساڈا چولا پیمند والا, کرتا پیمند ٹاکیوں والا, ہمیں کون خیرات دے گا. اونٹنی میری ماڑی, چارہ کوئی نہیں, گدی میری ماڑی, چارہ اس کے پاس کوئی نہیں, روٹی ہمیں نہیں ملی. اپنا بچہ تو دور سے دینے کی بات ہے, ہمیں تو ایک وقت کی روٹی کی خیرات کسی نے نہیں دی, آٹے کا پیڑا نہیں دیا. مائی حلیمہ سین کعبہ میں سو رہی ہے, اچانک مائی حلیمہ کی آنکھ کھلی, جلدی سے اپنے گھر والے حارث کو پکڑا, ٹولتی کھگولتی سیدہ آمنہ کے دروازے پہ چلی گئی.
جا کے دروازہ بجایا، من دق الباب انا حلیمہ سعدیہ، کون؟ بنو سعد قبیلے سے، کیا لینے آئی ہے؟ کدائیا کا کام کرتی ہوں۔ بی بی نے ٹھنڈا ہو کا برا، تو بھی الدائیوں کی طرح جواب دے کے جائے گی جو پہلے دے کے گئی؟ ہماری حلیمہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا کون آئی، اپنی آئی، پرائی آئی، بوڑھی آئی، جوان آئی، لگتا ہے ساری اپنی مرضی سے آئی، لیکن میں اللہ کی مرضی سے آئی۔ بھائی حلیمہ تو اللہ کی مرضی سے کیسے آئی؟ کہ 3 دن ہو گئے مجھے مکے میں آئے ہوئے، سارا دن لوگوں کے دروازے پہ پھرتی ہوں، مجھے کوئی خیر نہیں ڈالتا، پھر میں حرم میں آ کے سو جاتی ہوں، رات کو 3 دن میں روزانہ خواب دیکھتی ہوں، 14ویں رات کا چاند ٹوٹتا ہے، ٹکڑا میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے۔ رب اکبر کی قسم، اس چاند کے ٹکڑے سے جو خوشبو آتی ہے آمنہ، آج وہ خوشبو مجھے تیرے دروازے سے آ رہی ہے۔ دکھا دو صحیح کون آیا دنیا کے اندر۔ دادا حیران ہے، خدا کے قرآن کی وحی لانے والا جبرائیل بھی حیران ہے۔ روایت کریں دا حضرت مرارا، میں ایک دن سی ڈتھا محمد پیارا، جدو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں آقا نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چند مقدم بساوے، محمد دا چہرہ ہسی نظر آوے، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اب کوئی کانا آئے گا، دجال آئے گا، اسود اسمی آئے گا، مسلمہ کذاب آئے گا، مرزا کانا حرام زادہ آئے گا، وہ دجال تو ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، صدیق کے یار کی ختم نبوت، عائشہ کے گھر والے کی ختم نبوت، عبداللہ کے بیٹے کی ختم نبوت، محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ میں ختم نبوت کی پگڑی کا چوکی دار بنا دے، نسلوں کو، عقلوں کو، فصلوں کو اللہ حضور کی ختم نبوت کے لیے قبول فرما لے۔ یقین جانو جو ختم نبوت کی چوکی داری کرے گا، آؤ میں تمہیں راز کی بات بتاؤں۔ ہجرت کی رات تھی، گود صدیق کی تھی، سر آمنہ کے لال کا تھا، وجود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اللہ اکبر، 2 گودے حضور نے آباد فرمائی، ایک غار میں صدیق کے ویڑے کو آباد کر گیا، مزار میں عائشہ کے حجرے کو آباد کر کے چلا گیا، یوں گود میں سر ہے۔ رحمت عالم نے دیکھا صدیق اکبر کی طرف، فرمایا صدیق روتا کیوں ہے؟ کہ یا رسول اللہ ہم اکیلے، اندر دشمن بار ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کان کھول کے سن لے، تیرے ذریعے پوری دنیا کو بتلاؤں گا، اللہ پیغام پہنچا دے۔ راتیں 3 ہیں، دشمن میرے، ابو بکر پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے، محمد روزے میں بٹھا کے قیامت تک تیری پہرے داری کرے گا۔ حضور کی ولادت کے موقع پر مجھے ایک خطیب یاد آیا، پتہ نہیں کیوں یاد آیا۔ جہانیہ کا خطیب تھا جسے سلیمان طاری کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ۔ سنا کدے؟ نہیں سنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں جب مائی حلیمہ سعدیہ کو دیکھا اور مائی حلیمہ سعدیہ نے آمنہ کو لوریاں دیتے دیکھا، وہ سلیمان طارق میرے عزیزو رحمت اللہ علیہ جھوم جھوم کے کہا کرتا تھا، تیرے صدقے وے میری جند جان سونیا، کرا تیرے اتو جند قربان سونیا۔ یہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا جب مائی آمنہ کی گود میں حضور آئے تو جھوم جھوم کے کہتی تھی، جدوں چ میرے شکم چ آیا میرے دل دا جانی، قدم چ رکھ دی پتھراں تے ہو جاندا پانی پانی۔ پھر مائی حلیمہ نے بچہ گود میں لیا، رحمت والے نبی کو گود میں لے کے دروازے پہ چلنے لگی تو مائی آمنہ نے دور سے کہا تھا، اے ہوئی میرا کل سرمایہ رکھنا خاص خیالے، دنیا دے کل بالا کو لو وکھرا میرا والے۔ اللہ نے فرمایا شان بھی وکھرا دوں گا، مقام بھی وکھرا دوں گا، آدم کو عزت دوں گا، ابراہیم کو عزت دوں گا، اسماعیل علیہ السلام کو نبوت دوں گا، مقام اعلیٰ دوں گا، لیکن اے محمد الرسول اللہ جو تجھے شان دوں گا میں شان کا دروازہ ہی بند کر دوں گا، مقام کا دروازہ ہی بند کر دوں گا، اور کائنات والوں کو بتاؤں گا خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ یہ نہیں یہ وہ نہیں، وہ خدائی میں یکتا، یہ مصطفیٰ میں یکتا، وہ ساری کائنات کا رب العالمین ہے، یہ ساری کائنات کا رحمت للعالمین ہے۔ کوئی بیٹھک تو کھلی نہیں، کوئی کھڑکی تو کھلی نہیں، کوئی چور دروازہ تو کھلا نہیں،
جہاں سے مرزا کانا قادیانی داخل نہ ہو رہا ہو. اللہ کی قسم مرزا قادیانی تیرا مقام نبی کی جتی کی بات نہیں کرتا, صدیق کی جتی کی بات نہیں کرتا, نبی کے غلاموں کی جتی کے نیچے جو کروڑواں ذرہ, اللہ کی قسم نبی کا دیوانہ تجھے اس ذرے کے برابر بھی نہیں سمجھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان ہے, جہاں سبحان اللہ پڑھنا ثواب ہے, الحمدللہ پڑھنا ثواب ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی پگڑی پر حملہ کرنا قادیانی اللہ کی قسم تیرے پر لعنت بھیجنا بھی ثواب ہے. آج سارے ختم نبوت قبلے پہ لعنت, روزے پہ لعنت, سارے پہ لعنت, ساریوں پہ لعنت. آج سارے ختم نبوت ختم نبوت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگیر ہے. خبردار, اس جگیر کی حفاظت اللہ کر رہا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. کسی گلشن کی حفاظت پانی سے کروائی جائے گی, باڑ سے کروائی جائے گی, خاردار تاروں سے کروائی جائے گی, کانٹے والی جھاڑیوں سے کروائی جائے گی. رب اکبر کی قسم ہے, اسلام کے گلشن کی حفاظت محمد کے یاروں کے خون سے کروائی ہے. رب اکبر کی قسم ہے, ایسے پاک خون سے حفاظت کروائی. اللہ اکبر, اس خون کی رنگینی کرنے والے شہید بھی زندہ, اسلام بھی قیامت کی صبح تک زندہ ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا. او معلم, یہاں استاد بیٹھے ہوں گے, ٹیچر بیٹھے ہوں گے, یہاں مدرسے کے اندر پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے, اور میرے عزیزو سبع عشرہ کے پڑھانے والے بیٹھے ہوں گے. پتہ استاد کے اندر کون سے گٹس ہونے چاہیے, استاد کے اندر کون سی صلاحیتیں ہونی چاہیے. دنیا کا ادب بتائے گا, مدرسے والے بتائیں گے, مفتی صاحب بتائیں گے. ہمیں استاد ایسا چاہیے, آواز مصری ہو, آواز اس کی لہجہ دیس کا ہو, آواز اس کی پانی پتی ہو. اللہ فرماتے میرے قرآن کی عظمت کے لیے استاد وہ چاہیے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, جو قرآن کی تلاوت بھی کرے اور حکمت بصیرت بھی رکھے اور تزکیہ بھی کرے. معذرت کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کی بدنصیبی, ہمیں معلم تو مصری لہجے والا ملا, تزکیہ ہمیں گاؤں والا بھی نہیں ملا. آپ حضرات کا تو مجھے پتا کوئی نہیں, معاف کرنا, میری فقیری لائن ہے. اور پاکستان بلکہ بنگلہ دیش, انڈیا, سعودیہ کے اکابرین الحمدللہ میرے سر پر ہاتھ رکھنا فخر سمجھتے ہیں, اور میں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنا فخر سمجھتا ہوں. ہر کوئی اللہ کا ولی اس طرح محبوب پیارا رکھتا ہے جیسے اپنے بیٹوں سے زیادہ, اور ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں میں اپنے بیٹوں سے زیادہ عبدالحنان پیارا ہے. اللہ کے فضل سے مفتی محمد حسن صاحب, مفتی محمد رفیع صاحب رحمت اللہ علیہ, پیر عبد المعبود آزاد صاحب, حضرت پیر محمد شاہ صاحب, حضرت خاکوانی صاحب, اس طریقے سے پیر عبد الشکور نقشبندی صاحب, خواجہ عبد المالک, اللہ کے فضل سے تقریباً 22 خانقاہوں کی پاکستان سے الحمدللہ سر کے اوپر دستار بندی ہے. سعادت سمجھتا ہوں ان بزرگوں کی شفقت, ان کا پیار لینا. لیکن میرے عزیزو اللہ اکبر, کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا, کبھی خطیب پاکستان نہیں سمجھا, کبھی اپنے آپ کو پیر طریقہ شریف برشریف نہیں سمجھا. ابھی میرا یوٹیوب پر بتا رہا تھا مولانا پچھلے ہفتے کا بیان آپ کا 47 لاکھ لوگوں نے سنا ہے. اللہ اکبر میرے عزیزوں, کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے راست ہوگا. آواز میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, سورۃ سیرت میری جیسی 10,000 بندوں کی ہے, لیکن میرے ساتھ ایک چیز ضرور ہے, اللہ کی قسم ایسی نعمت ہے, سونا چاندی ہیرا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر, وہ چیز میرے عزیزوں میرے ساتھ میرے بڑوں کی دعا ہے, میرے ساتھ میری ماں کی دعا ہے, میرے ساتھ میرے استاد کی دعا ہے. مجھے بڑا اچھا یاد ہے جب میرے استاد رحمت اللہ علیہ حافظ اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ 77-78 کے اندر میرے عزیزوں 79-80 کے اندر مجھے قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. ہاں میرے عزیزوں, جب میں قرآن پاک حفظ کرتا تھا, استاد جی کے جوتے ان کے قدموں میں رکھنا یہ میری ذمہ داری تھی. بدھ والے دن استاد کی تھانوی ٹوپی دھونا, کپڑے دھونا, استری کرنا میری ذمہ داری تھی. استاد کے گھر سودا سلف لے کے آنا میری ذمہ داری تھی. ایک دن عصر کی نماز پڑھی, میرے استاد محترم رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی, میں اوپر مدرسے میں جوتے لینے چلا گیا. اتفاق سے اس وقت میں نے ان کے بوٹوں پہ برش نہیں مارا, حضرت کے جوتوں پر مٹی لگی ہوئی تھی. میرے استاد نے دیکھا, مجھے بلبل کا کرتے تھے, یہاں مروڑی دیکھ کے کہنے لگے بلبلے. میں نے کہا جی, اس طرح کر کے اشارہ کیا. میں برش لینے نہ گیا, میں کپڑا لینے نہ گیا. اللہ کی قسم یوں کر کے میں نے اپنے کرتے کے دامن کو موڑا اور یوں کر کے انگلی پر تھوک لگایا. استاد کی جوتیوں کو ملنا شروع کر دیا. جب کرتے سے میں نے استاد کی جوتیوں کو صاف کیا, میں نے استاد کو دیکھا, یوں کر کے اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے تھے. اور مولوی صاحب اس نے یوں میرے کندھے پر ہاتھ پھیرا, اللہ دی کندھے پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے پترا دعاواں تیروں لگ گئی ہیں, انشاءاللہ
اللہ تیری جتیاں وزیروں سے اٹھوائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے 2017 مدینہ منورہ کی زمین تھی، 2 وزیر آئے، میری جتی اٹھا کر ایک سینے سے لگا رہا تھا، ایک اپنے گال کے اوپر رگڑ رہا تھا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، عبد الحنان کی کرامت جوتیاں نہیں چموا رہی، میرے استاد کی دعا جوتیاں چموا رہی ہے۔ کوشش کرنا میرے پیارو، علم دنیا کیوں نہ ہو، علم دین کیوں نہ ہو، پڑھانے والوں کی قدر کرنا، جو پڑھانے میں تمہارے معاون ہو ان کی مدد کرنا، جو مدرسے میں چھوڑ کے آئے ان کی قدر کرنا، جو گھر کے اندر مصلے پر بیٹھ کے دعا دے ماں کی قدر کرنا۔ اللہ اکبر، افسر کے کمرے میں جا تیری مرضی، وزیر کے کمرے میں جا تیری مرضی، نمبردار کے کمرے میں جا جس طرح مرضی، بیوی کے کمرے میں جا تیری مرضی، لیکن وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 4 شرطیں بتلائی۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ خبردار خبردار، جوان ہے، مالدار ہے، وزیر اعظم کیوں نہ ہو، آرمی چیف کیوں نہ ہو، خبردار ماں کے پاس جاتے ہوئے، باپ کے پاس جاتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ پہلی، جب ماں باپ سے بات کرنی ہے تیزی غصے سے بات نہیں کرنی، جب ماں باپ سے بات کرنی ہے کندھے اٹھا اٹھا کے بات نہیں کرنی، ماں باپ سے بات کرنی ہے آنکھیں مٹکا مٹکا کے بات نہیں کرنی، ماں باپ سے بات کرنی ہے سینہ تان کے بات نہیں کرنی۔ خبردار، پیر ہے، فقیر ہے، ولی ہے، غوث ہے، کتب ہے، سر جھکا کر، آنکھیں نیچی کر کر، کندھے جھکا کر، سینہ نیچے کر کر جی 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 کہہ کے بات کرنی ہے۔ اگر تیری بات، تیری آواز ماں باپ سے اونچی ہو گئی تو تیرے عمل ضائع کرنے میں اللہ دیر کوئی نہیں کرے گا۔ ماں نے بلایا، جاؤ، دنیا کی نظروں میں کتنے عزت دار ہو، جاؤ ماں سے پوچھو۔ لانا تھا زندگی پر، پانی پیا دے، کپڑے استری کر دے، سالن لیا دے، یہ کام تو بڑھاپے میں، جوانی میں تجھے کرنے چاہیے تھے جو ماں سے کروا رہا ہے۔ کہندا ساڈے پیواں ساڈے لی کیتا کچھ نہیں، اب یاد نہیں آئیں گے، مرنے کے بعد پتہ لگے گا تیرا باپ کیا کہہ کے گیا۔ جب پھٹا ہوا صافہ، پھٹی ہوئی پگڑی، گھسا ہوا کرتا، گھسے ہوئے چپل دیکھے گا اس وقت باپ کو یاد کرے گا۔ جب جھولی میں خیر ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا، رات کو انتظار کرنے والا دروازے پہ کوئی نہ ہوگا، بے لوث دعائیں کرنے والا کوئی نہ ہوگا، سینے میں اللہ کے ٹھنڈ پانے والا کوئی نہ ہوگا، اس وقت تجھے ماں باپ یاد آئیں گے۔ اب تو تجھے کمرے میں اچھے نہیں لگتے، اب تو بچوں کو ڈانٹتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، اب تو تجھے یاروں کے ساتھ اچھے نہیں لگتے۔ اللہ کی قسم، او میرے پیارے، او میرے لاڈلے، 3 چیزوں کی درخواست کر کے جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تم کے روڈ سے آئے، مجھے نہیں پتا تم مسا کوٹا سے آئے، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئے، لیکن 3 چیزیں دن رات تلاش کرتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ میں تلاش کی، مجھے وہاں نہیں ملی، دبئی ابو دھابی میں تلاش کی، مجھے وہاں نہیں ملی، میں سعودیہ میں تلاش کرنے گیا، مجھے مکے کے اندر بیت اللہ ملا، مدینے میں آمنہ کے لال کا روزہ ملا، لیکن 3 چیزیں مجھے وہاں بھی کوئی نہیں ملی۔ آپ سے درخواست ہے، فقیروں نمبر میرا لے لو، قاری زبیر سے، اپنے مسجد یہاں کے میزبان سے نمبر لے لو، 3 چیزیں تمہیں ملے مجھے اطلاع کر دینا، جو چاہو گے منہ مونگی کی مت دوں گا۔ پہلی چیز، جوانی جانے کے بعد کہیں جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا، میں بھی آ کے خرید لوں گا۔ اللہ اکبر، چہرے کی چھائیاں پڑنے کے بعد چہرے کی رونق کہیں ملے مجھے بتانا، میں بھی آ کے خرید لوں گا۔ تیسری چیز، ماں باپ کے مرنے کے بعد کہیں ماں باپ کا پیار ملے تو مجھے بھی آ کے بتانا، میں بھی خرید لوں گا۔ رب اکبر کی قسم، یہ نعمت ایک دفعہ ملتی ہے، عزت آنے جانے والی چیز ہے، مال آنے جانے والی، بیماری آنے جانے والی، صحت آنے جانے والی، لیکن ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، باپ سراں دے تاج ہوندے، ایک دفعہ یہ تاج اتر جائے موت تو آئے گی، پلٹ کے تاج واپس نہیں آئے گا۔ ایک مرتبہ ٹھنڈی چھاں چلی گئی، دوبارہ واپس نہیں آئے گی۔ بابا جی، ان آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں، کوئی 70 سال کا، کوئی 75 سال کا، کوئی جوان ہے، کوئی بڑھڑا۔ میں نے ماں کا نام لیا، میں نے ترمذی کا نام تو نہیں لیا، میں نے بائبل کا نام تو نہیں لیا، انجیل زبور کا نام تو نہیں لیا، میں نے تو ماں کا نام لیا۔ کون سی ایسی خاصیت تھی؟ ماں، میں نے بولا تمہارا دل ہچکا کھا گیا ہے، ماں میں نے کہا یہاں دل پہ ضرب لگ گئی۔ ہر ماں کا جنازہ اٹھتا ہے، کندھے پر جب ماں کا جنازہ جاتا ہے، جو کندھے چرپائی کا فرنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر 4 اشعار لکھے ہوتے ہیں۔ پہلا شعر، چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے،
बाप मर गया, भांडे लोगों के धो धो के बच्चों को पाला, किसी ने इज्जत पे उंगली उठाई, किसी ने किरदार पे उंगली उठाई, किसी ने शख्सियत पे उंगली उठाई। घर के अंदर देवर मुखालिफ हो गए, सोरे ने भी बातें करना शुरू कर दी, कभी जेठ ने उंगली उठाई, कभी नंदोई ने उंगली उठाई, कभी मोहल्ले वालों ने किरदार मशकूक कह दिया। अल्लाह अकबर। बच्चे को रोता देखकर, उसकी वर्दी देखकर, उसके स्कूल की फीस को याद कर कर अगर किसी दरवाजे पे गई, किसी ने किरदार मांगा, किसी ने इज्जत मांगी, किसी ने मेरे अजीजों 2 रोटियों के पीछे 1 रात मांगी, अल्लाह अकबर, सब कुछ तेरे लिए बर्दाश्त किया। ईद के दिन ने कपड़े न पहने, खाना तेरे लिए उसने बचा के रखा, रात को 2-2 बजे उठ के तेरे लिए दरवाजा खोला, दुनिया से जा रही है, एक अरमान दिल में लेके जा रही है, कहती चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। कहंदा अम्मी तेरी है, तू क्यों नहीं रखदा? सारी जिंदगी जिसने औलाद को एक छतरी की छांव के नीचे रखा, उन माँ बाप को तुमने क्यों जुदा कर दिया है? तेरे घर के अंदर तेरे बाप की इज्जत का पता तब लगेगा जिस वक्त खाने खाने के लिए तू बैठे और उस वक्त पूछना अब्बे नु खाना खवाया है, कहाँ हुने दे के आई है। उठ जा, अपनी ट्रे को देख और बाप के चंगेर को देख, अगर मिलता जुलता नजर आए तो तेरे घर पर अल्लाह की रहमत आ रही है। अगर तेरी रोटी घी वाली और बाप की रोटी सूखी तो तेरे दस्तरखान पे खुदा की लानत आ रही है। तू दूध पीवे ते प्यो नु ठंडा पानी ना देवे। बार बार मजदूर को मुलाजिम को घर भेजता था, घर पहुंच गया धिया नु पहुंच गया की पकावना है। बाबूजी घर की सरबराह की इज्जत करना, यानी बीवी की। जनाजा जिस दिन उठ गया 5 बच्चे तुझे मुनी लगाएंगे, तेरे कपड़ों की हालत पे किसी को तरस नहीं आएगा। अखलाक में, किरदार में, सूरत में, खत्म नबूवत के ताज में कोई कमी थी? आयशा के घर में बैठ के रो रहे हैं। आयशा क्या हुआ? कहा आज मुझे मेरी खदीजा बड़ी याद आ रही है। घर आए, घर के कोने में ओढ़नी ऊपर लेके लेट गए। माई खदीजा ने मुंह तो कपड़ा चाया, कहा है मैं मर जा माँ बाप कुर्बान, आज किसने आपको रुलाया? किसने गाली दी, झिड़की दी, किसने पत्थर मारा? कहा खदीजा मैं रहमत वाला नबी आया, आला ज़र्फ लेके आया। मक्के के पहाड़ों के दामन में काफिला आके रुका हुआ है, लगता है उन्हें भूख लगी हुई है। खदीजा काश मेरे पास पैसा होता, मैं उनके खाने का इंतजाम खुद करके आता। मेरे पास पैसा कोई नहीं, दुनिया मुझे यतीम और गरीब कहती है। क्या शान है माँ खदीजा की। हाथ पकड़ा, उठिए ना, खड़े होइए ना, जरा जाइए ना। कहाँ? या रसूलल्लाह आज मैंने मेजर फैसला, बड़ा में फैसला करना है। क्या? जाओ मक्के के सरदारों को बुलाओ, उनको बुलाओ जो आपको पत्थर मारते हैं, उनको बुलाओ जो आपको गरीबी यतीमी का ताना देते। खदीजा खैर तो है, बुलाओ तो सही। दरवाजे से बारानास बिलाला जी जी जाओ, सारे सरदारों को बुला के लाओ। हुजूर ने फरमाया जब मैं पलट के घर वापिस आया तो इतना बड़ा माल का ढेर घर में लगा हुआ था। सोना चांदी दिरमो दिनार सिक्के पड़े हुए थे। खदीजा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे माल के पास बिठा दिया। इतना ऊंचा माल था, उस माल के पीछे मेरा वजूद छुप गया। एक मक्के का सरदार, दूसरे मक्के के सरदार, 3-4 सरदार आए, सारे के सारे आके बैठ गए। खदीजा मेरे पास आई और कहने लगी, ओ मक्के के सरदारों, तुमने जितना गरीब कहना था कह दिया, जितना फकीर कहना था कह दिया, लावारिस कहना था कह दिया। खबरदार आज के बाद इस गरीबी का ताना न देना। जमीन पर तुम्हें गवाह बनाती हूँ, अर्शबरी पर मोहम्मद के खुदा को गवाह बनाती हूँ। खदीजातुल कुबरा का जितना माल था सारा मोहम्मद की जूती पे कुर्बान कर दिया। अब ले जा जहां मर्जी। प्यो दे भांडे में जड़ झेज च लेके आई, मैं नहीं बर्तन नु देने, या तो बर्तनों पे तलाके हो रही हैं। ए आयशा भुना हुआ गोश्त पका दे, रोटियां पका दे, टिफिन का डब्बा तैयार कर दे। माई कहने लगा यारों में बैठ के खाएंगे, लगा बिलाल को खिलाएंगे, दामाद उस्मान को खिलाएंगे।
टिफिन का डब्बा उठा के जब चले, मैं कहा बताओ तो सही मेरे हाथों का पका किसे खिलाओगे? कहा आयशा मेरी खदीजा की सहेलियां मदीने में आई हुई हैं, मक्के से खदीजा की सहेलियां आई हैं, मुझे पता लगा मेरी खदीजा की सहेलियां आई, मैं कल उनके पास गया था। मैं कहा अपने आप को कल्ली ना समझना, अपने आप को लवारिस ना समझना, ये ना समझना खदीजा चली गई तुम्हें लवारिस छोड़ के चली गई। खदीजा नहीं, खदीजा का घर वाला तो मौजूद है, तुम दस्तरखान बिछा के बैठना, मोहम्मद अपने घर से तुम्हारे लिए खाना तैयार करके लेके आएगा। अम्मा कहती मेरा मुंह चढ़ गया, शौकत थी ना, फितरत है। अम्मा कहने लगी मेरे मुंह से यूं निकल गया, कमली वाले कहाँ खदीजा की सहेलियां, मैं जवान हूँ, कंवारी हूँ, दो घर में ब्याने वाली औरत, तीसरे तेरे घर में आई, उस बेवा के अंदर क्या ऐसी खासियत थी, जब भी नाम लेता तो बेवा का नाम लेके रोने लग जाता है, ऐसी घाटा। का मैंने इतना कहा, थोड़ी देर रुकी, मैंने मुखड़े की तरफ नजर डाली, रो रो के दाढ़ी के बाल भीग गए। हाय मैं क्या हाय मर जावा, मैंने कोई ऐसा जुमला ना कहा। पता है हुजूर ने क्या फरमाया, आयशा जब तुझे गुस्सा है तो मुझे कुछ कह दिया कर, मेरी खदीजा को कुछ ना कहा कर। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होके पूछा, या रसूलल्लाह खदीजा में ऐसी कौन सी खासियत थी कि इस बुढ़ापे में याद आ रही है? कहा हुजूर कभी तुम्हारे में भी कोई नहीं, कभी उसमें भी कोई नहीं थी, फर्क कितना है, अल्लाह अकबर, जब तुम्हारे घर में आया लोग फूल बरसाते हैं, जब खदीजा के घर में जाता लोग पत्थर बरसाया करते थे, फर्क कितना है, अल्लाह अकबर, जब खदीजा के घर में जाता, अल्लाह अकबर, खदीजा के घर में जाता पत्थरों की बारिश होती थी, तुम्हारे घर में आता फूलों की बारिश होती थी। आयशा मुझे कभी दरवाजा बजाना ना पड़ा, खदीजा को पता होता इस वक्त सोने मोहम्मद आएंगे, दरवाजे के पास बैठ जाती, जब मैं दरवाजे के पास आता तो पर्दा हटा के कहती सोने मोहम्मद आ गए। मैं कहता खदीजा कभी भी दरवाजा बजाने की जरूरत नहीं पड़ी। खदीजा कहती शाया कहीं बेदबी ना हो जाए, अल्लाह अकबर, ना इलारम ना घंटी ना सायरन बजता है। कमली वाला जब तू गली मुड़ के इस घर की तरफ आता है, तेरी नबूवत की खुशबू खदीजा के वेड़े में पहले ही आ जाती है। अज़वाजी जिंदगी का म्यार बतलाया, औरत के साथ मर्द का, मर्द के साथ औरत का क्या ताल्लुक होना चाहिए। सारी जिंदगी बीवी को साथ नहीं बिठाया। जाओ जाओ गिरेबान में जाके देखो, मुत्तकियों परहेजगारों, नबी से बड़ा मुत्तकी कौन होगा, नबी से बड़ा परहेजगार कौन होगा। अम्मा आयशा कहती हालत नापाकी में जब मैं हो जाती, कमली वाले ने कभी मेरे से परहेज ना किया, कभी मेरे से कराहत ना की, मेरे पास आके बैठ जाते, वो मुझे हंसाते, मैं हुजूर को हंसाया करती, कमली वाले मुझे अपने साथ खाना खिलाया करते, मेरा बचा हुआ पानी पिया करते, हत्ता के प्याले के उस हिस्से को मुंह लगाया करते जहां से पानी पिया होता। दुनिया वालों को बताते ओ लोगों मैं औरत को गिराने नहीं आया, बल्कि माशरे में औरत को इज्जत देने के लिए आया हूँ। बेटी का मकाम बताया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ओ लोगों अल्लाहु अकबर, बेटियों का मकाम बतलाया। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी के वालिद को जन्नत की बशारत, जन्नत में अपने साथ देने का वादा फरमाया। अल्लाहु अकबर, माँ का मकाम बतलाया, माँ वहाँ ठंडिया छावा, बाप सिरों के ताज है। मोहतरम बुजुर्गों, माँ की चपाई पे लिख के चली गई, चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी हुए न पाई। कभी इसने धक्का दे दिया, कभी उसने धक्का दे दिया, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी दर बदर, कभी इसने कह दिया अम्मी तेरी, किसी ने कहा अम्मी मेरी। दुबई के अंदर मेरे अजीजों एक केस आया, 110 साल बेटे ने अदालत के अंदर केस कर दिया। क्या केस? एक भाई ने एक पे केस कर दिया, जायदाद का नहीं था, जमीन का नहीं था, माल का नहीं था, विरासत का नहीं था। एक भाई ने केस किया, सारी जिंदगी मेरी अम्मा बड़े भाई के घर रही है, अब अदालत फैसला करे कि बड़ा भाई माँ को मुझे दे, बाकी दिन मैं अपने घर के अंदर रखूंगा। जज ने कलम छोड़ दिया, रोने लग गया। उन्होंने कहा कत्ल के केस भुगतवाए, सूद चोरी के केस भुगतवाए, माँ के लेन देन के नहीं भुगते। ये कैसी चीज मांगी, कैसा दावा किया कि माँ मुझे दे दे। बड़े से कहा हाँ भाई सारी जिंदगी तूने माँ अपने पास रखी, दे दे।
بڑا کہنے لگا علی جا مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں آ کے کچھ کہنے دو. اب کیا کہہ رہے وہ میرے بھائی جتنے میرے پلازے لے لے, جتنی میری مارکیٹیں لے لے, جتنا میرا پیسہ بینکوں میں لے لے, خدا کے واسطے ماں میرے سے نہ لے, ماں مجھے دے دے. یہ بھائیوں کے فیصلے عدالت میں ہو رہے ہیں کہ ماں کے لین دین پر. آج گھروں کے اندر پنچایتوں میں فیصلے ہو رہے ہیں, مانو میں رکھا میرے بچے جوان ہیں, میں اپنا خرچہ چکا کہ ماں دا خرچہ چکا. پھر یہ رو کے کہتی ہے ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, کوئی مکان لے گیا, کوئی دکان لے گیا, کوئی خاندان لے گیا, کوئی کنبہ زمین لے گیا. چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے, ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی. ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ. اب پھول برسا تیری مرضی, پتیاں برسا تیری مرضی. قبر کے اندر جب اتارا ایک آواز دے کے کہتی ہے تیری مرضی. یہاں تو کجیوں میں پانی چڑیوں کے لیے ڈال رہا ہے, گھر میں تو مجھے پانی نہیں پوچھا. اتنے لال چٹیاں چادرا باندھا ہے, میری چنی ساری زندگی پھٹی رہی, کبھی پیمند نہیں لگایا. سلائیاں کر 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 میں نے سن سن کے تیرے عید کے 4 جوڑے بناتی تھی, تو وہ تو کھلو کے کہندا بڈھی ہے تینوں جوڑیاں دی کی لوڑ ہے. دوائی ختم ہونے پہ تانا دیتا تھا, امی دوائی ہے مٹھیائی کوئی نہیں, گن گن کے کھایا کر, کوئی حرام دی کمائی نہیں. چلو چلو مدینہ شریف چلے, دروازہ کھٹکنا یا رسول اللہ, ایک مسئلہ لے کے آیا, پریشان ہوں. بیوی آکسفورڈ یونیورسٹی کی پڑھی ہے, بیوی کالج میں پڑھی ہے, ماں ان پڑھ ہے. اماں بڈڑی ہو گئی دھکے کھا کھا کے, مارا کھا کھا کے, میں نے سن سن کے اماں بوڑھی ہو گئی. میری اماں کو بات یاد نہیں رہتی, کرنے کے بعد بھی قسم کھا کے کہتی ہے میں کوئی نہیں کیتا, حالانکہ اس نے کیا ہوتا ہے. یہ لڑائی روزانہ میرے گھر میں چلتی ہے. بیوی کہتی تیری ماں نے یہ کیا, ماں کہتی میں کوئی نہیں کیا. کملی والے 10 ماں کو جھٹلاؤں کہ بیوی کو جھٹلاؤں. ہائے ہائے, آواز آئی خبردار, بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا, چٹے والی والوں کو شرمندہ نہ کرنا, اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا. اندر جا کے بے شک بیوی سے معافی مانگ, لیکن جوان بیوی کے سامنے بوڑھی ماں کو شرمندہ نہ کرنا. پیو نو کہندا تو جا, کیوں نہیں کچیچیاں وڑ وڑ کے کہندا جا, جی جی چلا گیا واپس کوئی نہیں آئے گا. لاکھ تائے ہو, لاکھ چاچے ہو, لاکھ ماں سوڑو, باپ کی طرح دعائیں دینے والا, باپ کی طرح پیار کرنے والا کوئی نہ ہوگا. بابا جی جب یہ بڈھڑا یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور دعا کرتے کرتے اپنے بچوں کا نام لیتا ہے, اللہ فرماتے ہو فرشتوں اس کے ہاتھوں کو دم سے نیچا کر دو, اس کو میرے سامنے ہاتھ نہ اٹھا. فرشتوں جو مانگتا ہے اسے دے دو. جب بوڑھا باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کی رحمت کو حیا آنے لگ جاتا ہے. کچھ نہ اف, خبردار انہیں کچھ نہ کہنا ماں باپ کو. بدری کریم نے تو معاملہ ہی ختم فرما دیا. آپ نے فرمایا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی, تیرے ماں باپ تیرے لیے جہنم بھی. خدمت کرے گا جنت میں جائے گا, ناراض کرے گا جہنم میں جائے گا. خدمت کرو. بابا جی میرے ماں باپ فوت ہو گئے تو کیا کروں؟ فرمایا روزانہ قبرستان جایا کر, پھیرا مارا کر. آخری بات, بچہ چھوٹا سا تھا اسکول چھوڑنے کے لیے گئے, بچہ چھوٹا سا تھا مدرسے چھوڑنے کے لیے گئے, لپٹ لپٹ کر باپ کی قمیض کھینچ کھینچ کے کہہ رہا تھا تو بھی آ, تو بھی آ, تو بھی آ. ابا مدرسے کے مولوی صاحب سے کہہ رہا تھا بال کو پڑھاؤ, میں تھا ہی بیٹھا, میرے پتر بیٹھا, لے شے لے لے, لے جوس لے لے, لے ٹافی لے لے, میں یہاں بیٹھا ہوں. جب بچے کو پڑھتا دیکھ کے باپ گیا تو بچہ رو رہا ہے. باپ کہتا ہے میں بوئے تے کھڑا, تیری چھٹی ہوگی میں باہر کھڑا ہوا ہوں. اسکول کے اندر بچہ چھوڑنے کے لیے گئے, بار بار مڑ کے دیکھتا ہے ابو یہی ہے, پڑھنا بچے نے, محنت پہرے داری باپ کر رہا ہے. اللہ اکبر. جب موت کا وقت ہو تو اپنے بچوں کو یاد کراؤ. بچوں جب اسکول میں تمہارے امتحان تھے پہرے داری میں کرتا تھا, دروازے پہ کھڑے تمہارے امتحان کی کامیابی کی دعا میں کرتا تھا. جس دن میرا جنازہ اٹھے قبر میں میرا بھی امتحان ہوگا. میرے بچوں پھول ڈال کے بھاگ نہ آنا. میری قبر کے اندر مجھے اتارنے کے بعد, مٹی ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھ کے خدا کو رو کے دکھا دینا اور دعا کرنا. جب ہمارا امتحان تھا ہمارا باپ دعائیں کرتا تھا, آج باپ کا امتحان ہے تم دعا کرو. تمہارے امتحان پر تمہارے باپ کی دعا کام آ گئی, قبر میں میرے امتحان پر اولاد کی دعا کام آ جائے گی.
اور میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم دنیا میں ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے آئے۔ آؤ میں تمہیں کامیابی کا راز بتا دوں۔ رب اکبر کی قسم، امیروں، غریبوں، رئیسوں، مردوں، عورتوں، بوڑھوں، بچوں، کامیابی ملے گی تو حضور کی غلامی میں ملے گی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع میں ملے گی، اللہ کے حکم ماننے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے میں ملے گی۔ زندگی میں، جان میں، صبح میں، شام میں، دل میں، رات میں، سونے میں، رونے میں، ہنسنے میں، جاگنے میں، موت میت میں، شادی میں، اس وقت تک کامیابی نہیں ملے گی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی میں نہیں آئے گا۔ آج حضور کے غلاموں، شب جمعہ کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، تہجد کا وقت ہے، رحمتیں امڑ امڑ کے آ رہی ہے، آوازیں آ رہی ہے، حل میں مستغفر ہے کوئی مغفرت والا، رزق لینے والا، بیماریوں سے شفا لینے والا۔ مولانا فجر کی نماز بندہ لینے کے لیے آتا ہے، ظہر کی نماز میں اللہ سے لینے آتا ہے، عصر مغرب میں اللہ سے لینے آتا ہے، عشاء میں اللہ سے لینے آتا ہے، قربان جاؤں تہجد کی نماز، 5 نمازوں میں بندہ اللہ سے لینے آتا ہے، تہجد کی نماز میں اللہ بندوں کو دینے کے لیے آتا ہے۔ میرے محترم دوستو، دامن پھیسار کے بیٹھ جانا، ہاتھ اٹھا کے بیٹھ جانا۔ آج اللہ سے مال مانگو گے تو ملک رہ جائے گا، ملک مانگو گے تو عزت رہ جائے گی، عزت مانگو گے تو اولاد رہ جائے گی، اولاد مانگو گے تو مکان رہ جائے گا، مکان دکان کچھ نہ مانگو، آج اللہ سے اللہ کو مانگ لو، اگر اسے اللہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ سے اس کی محبت مانگ لو، اس کی معرفت مانگ لو، اس کا پیار مانگ لو، اس کے نبی کی اتباع مانگ لو۔ رب اکبر کی قسم، میرے نبی کے غلاموں کو دیکھا، جنگل کے جانور بھی تابعدار بن گئے، اور نبی کے گستاخوں کو دیکھا، اولاد نے بھی ان کے منہ پر تھپڑ مار دیے۔ آؤ آؤ سارے نبی کے غلام بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی روزمرہ زندگی کے اندر کریں، آپ کی اتباع ہر کام کے اندر کریں، عاجزیت کر کے اٹھنا۔ اور لوگوں، عوام نہیں کہلوانا، میں نے پٹھان نہیں کہلوانا، اب 24 گھنٹے کی زندگی میں میرے محمد الرسول اللہ کا غلام کہلوانا۔ اس غلامی کو میرے عزیزوں اپنے سر کے بالوں سے شروع کرو۔ سارے میرے سمیت یہ بیٹھے ہوئے ہو، کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی، کسی کا ادھر کر کے پف نکلا ہوا، کسی کی ادھر مانگ نکلی ہوئی۔ کھبی طرف مانگ نکالو گے یہودیوں کی علامت ہے، سجی طرف مانگ نکالو گے عیسائیوں کی علامت ہے، اوپر کی طرف بال کرو، بیچ میں مانگ نکالو، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا خیال ہے؟ یہاں تو وجود پر تو اپنے نائی کو اختیار مت دو میرے عزیزو۔ ایک مرتبہ یوں کر کے اپنے ذرا سر پہ یوں کر کے ہاتھ پھیر لو، ایک مرتبہ اپنے بالوں کے ڈیزائن کو یوں الٹے پلٹوں کو سیدھا کرو، اور یہ کر کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے تمہیں پتہ ہی لگا تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، تم نے اپنے بالوں کے ڈیزائن کو ختم کر کے آمنہ کا لائل کے ڈیزائن بنایا، اللہ نے ہر امتی کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، روزہ انور کی مٹی، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر مبارک کی مٹی، بیت اللہ سے اعلیٰ، کس لیے؟ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اللہ وہاں نہیں رہتا، روزہ محمد کا گھر ہے، آمنہ کا لال وہاں رہتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ حضور کے قبر اطہر کی، آپ کے روزے مبارک کی مٹی عرش سے بھی اعلیٰ، کرسی سے بھی اعلیٰ۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، مٹی قبر کی عرش سے اعلیٰ ہو سکتی ہے، مٹی کا یہ مقام ہے، تو حضور کی داڑھی کا کیا مقام ہوگا؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا مدینے کی مٹی ایسی، آپ نے فرمایا تو نے حضور کے مدینے کی مٹی کی گستاخی کر دی، وقت کا میں امام ہوں، فتویٰ دیتا ہوں، اس مٹی کی گستاخی کرنے پر تجھے 30 درے 40 درے مارے جائے، اور پھر درے مارے گئے۔ جو مٹی کی بے ادبی کرے اسے 30 درے لگے، جو سنت کی بے ادبی کرے وہ آج کے رسول کہاں رہ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا مشرکین کی طرح مجھ سے نہ بڑھو، مجھ سے کترواؤ یہود و نصارہ کی طرح۔ اللہ اکبر۔ رحمت والے نبی نے فرمایا مجھ سے کترواؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ داڑھی تینوں طرف سے ایک مٹھی واجب ہے، یہ مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے، ایک مٹھی ادھر سے، یہ واجب ہے۔ زیادہ رکھو تقویٰ ہے، کم رکھنے پہ فتویٰ ہے۔ تینوں طرف سے، اب چھوٹی کرے، بیبی کٹ کرے، جو مرضی کرے، تمہاری مرضی۔ اب سن لو، کل تم جمعہ پڑھنے آؤ گے، داڑھی پہ کینچی لگوا کے آؤ گے، اس طرح لگا کے آؤ گے، جمعے کے فرضوں کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا کبیرہ گناہ ملے گا۔
احرام کی حالت میں احرام کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا، عرفات کے میدان میں حج کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا، حضور کے روزے پہ سلام کرنے کا ثواب ملے گا، داڑھی کٹانے کا گناہ ملے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ غنی اللہ غنی، میرے عزیزو موت کے وقت جب دنیا سے جاؤ گے، اللہ اکبر، فرشتے میرے عزیزو خاندان نہیں دیکھتے، چہرہ دیکھتے ہیں، فرشتے میرے عزیزو اعمال کا ٹوکرا دیکھتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی، رکھو تمہارا فائدہ، نہ رکھو تو میرا نقصان کوئی نہیں۔ بحیثیت حضور کے امتی ہونے کے یہ پیغام میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ لباس میں، صورت میں، کردار میں، سر کے بالوں سے لے کر داڑھی کے بالوں تک، اللہ اکبر، لباس کے اندر میرے عزیزو ہم نے عوال پٹھان نہیں بننا، رحمت عالم کا غلام بننا ہے۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی عورتوں میں، مردوں میں، ساری انسانیت میں کیسے آ جائے، اس کے لیے تبلیغ کی محنت کی ضرورت ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا، لا الہ، پڑھ لو سارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمے کی نیت سے کاروبار بعد میں، دکاندار بعد میں، سندھی بلوچی پٹھان بعد میں، کلمے کی نیت سے سب سے کلمہ پڑھنے کی برکت سے مسلمان پہلے، حضور کے امتی با حضور کے امتی، اور دکاندار بعد میں، سارے کے سارے نبی کے کام والے۔ ہم نے کلمہ پڑھا اس نسبت سے آقا ہمارے آخری نبی ہے، اور آپ کا کام ہمارا کام ہے، امت کے ذمہ مال لگا کے نہیں گئے، یہ کام لگا کے گئے۔ جو اس کام کو کرے گا اللہ اس کے بیڑے تارے گا، جو اس کام کو نہیں کرے گا اور مخالفت کرے گا اللہ اس کے بیڑے غرق کرے گا۔ ختم نبوت کے صدقے اللہ نے ایک کام آپ کو مجھے عطا فرمایا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کرنی، نیکی کی دعوت دینی، برائی سے بچنا، بچنے کی دعوت دینی۔ اس کام کے لیے انشاءاللہ میں تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو؟ سارے عالم میں نکلو گے، پورے عالم کے اندر دین کی محنت لے کے نکلو گے؟ 5 اعمال مسجد میں کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ روزانہ کی عشاء کی تعلیم میں جڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ صبح کے مشورے میں جڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب بچے کہیں گے مشورہ کیا، کہ کدے گھر جا کے روٹی کھانی؟ نہیں، مشورہ یہ یہاں بیٹھ کے مشورہ کریں گے۔ ویسٹ انڈیز سے تقاضا آیا، 4 جماعتوں کا تقاضا آیا، یہاں زمبابوے سے تقاضا آیا، کسی طرح اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ ہماری مسجد کے نمازیوں کو قبول کر لے، اس کے لیے اللہ مجھے قبول کر لے، اس کے لیے اللہ میرے گھر والوں کو قبول کر لے۔ یہ فکر لے کے جب مسجد میں بیٹھیں گے، اللہ اس فکر سے سارے عالم کے کفر کے زور کو توڑیں گے۔ رات کی تعلیم میں، صبح کے مشورے میں، اپنی مسجد کے گشت میں، دوسرے محلے کی مسجد کے گشت میں، آئی گئی جماعتوں کی نصرت کرنا، اور اللہ کے راستے میں ہر مہینے 3 دن لگانا۔ اس نظام کے اللہ اکبر پورا کرنے میں انشاءاللہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ بھی تیار ہو؟ نکلو گے انشاءاللہ؟ چلیے آپ بھی میرے ساتھ سنیے گا۔ دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو مولانا عبدالحنان